الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمتوں کا اظہار فرمایا. ہم جیسے گناہوں سے لتھڑے ہوئے سیاکار، خطاکار، غافل لوگوں پر اللہ نے اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمایا، احسان فرمایا. ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس کے بعد آخری عشرہ کی نعمت بھی ہمیں عطا فرما دی. اور آج ہماری خوش قسمتی کہ آخری عشرہ کی آج پہلی 21ویں طاق رات جو کہ شب جمعہ بھی بن رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ رات شب قدر بھی ہو. تو بہت ساری خیریں ہمارے سامنے ہیں. ہم اپنے موضوع کے متعلق بات کرنے سے پہلے ایک ضروری چیز ہمیں اپنی ذہنوں میں بٹھانی چاہیے کہ ہمیں جیسے رمضان المبارک کے شروع کے دن میں، پہلے دن میں ہمارے اندر جوش جذبہ تھا، ایک ذوق شوق تھا. ہمیں اپنے اس ذوق شوق کو، اس جوش جذبے کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہوگا اور غفلت اور ناقدری کی چادر کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھنا ہوگا. اپنی کمزوری، کوتاہیوں کو، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. جب بندہ کوئی چیز جیتنے لگتا ہے اور بالکل آخری مرحلہ ہوتا ہے تو آخری مرحلے پر بندہ بہت فکر کرتا ہے اور پورے زور سے اس اپنے معرکے کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ میرا آخری مقابلہ ہے، آخری موقع ہے میرے پاس. اس دفعہ میں نے ہر صورت اس مقابلے کو میں نے جیتنا ہے. تو میرے اور آپ کے پاس، ہم سب مسلمانوں کے پاس آخری چانس ہے.
2 عشرے گزر گئے، آخری عشرہ ہے اور طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں اور شب قدر سر پہ کھڑی ہے۔ اگر اس موقع پر ہم نے نئے سرے سے ہمت نہ کی اور اپنے اندر کی انرجی، ول پاور کو زندہ نہ کیا تو پھر ہمارے پاس سوائے افسوس کے اور ہاتھ ملنے کے ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے آج میری سب اپنے آپ سے بھی گزارش ہے، سب مسلمان بہن بھائیوں سب سے یہ گزارش ہے کہ آج نئے سرے سے ہمت کریں۔ 20 دنوں میں جتنے ہم سے گناہ ہوئے، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، سب گناہوں سے آج ہم سچی پکی اللہ کے حضور توبہ کریں کہ یا اللہ 20 دن ہم نے آپ کی نافرمانی کی، ہم نے گناہ کیے، ہم سے رمضان المبارک کی نہ قدری ہوئی، آج اللہ ہم سچے دل سے معافی مانگ رہے ہیں۔ میرے اللہ کو عاجزی، جھکنا، معافی، یہ چیزیں بہت پسند ہیں۔ آج اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آج اللہ کے حضور پھر جھک جائیں، پھر صلح کر لیں، پھر غفلت کی چادر کو اٹھا کے سائیڈ پہ پھینک دیں اور ہمت کریں اور اللہ کے ساتھ وعدہ کریں کہ یا اللہ آپ کی رضا کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے پیارے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو خوش کرنے کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے۔ ایک مسلمان بندہ جب اللہ کی رحمتوں کے اوپر یقین رکھتے ہوئے پھر سے وہ ہمت کرتا ہے، اٹھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بھی نازل ہو جایا کرتی ہے۔ حدیث قدسی، اس حدیث نے پہلے بھی آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ آج ہم چل کے نہیں، آج ہم اپنے اللہ کی طرف دوڑ لگائیں گے۔ آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت اللہ نے، اتنی بڑی نعمت، اتنی مہنگی نعمت اللہ مجھے اور آپ کو دینے جا رہے ہیں، تو ہم غفلت والا معاملہ نہیں کریں گے۔ ہم میں سے جتنے لوگ ٹی وی میں، موبائل میں، ان چیزوں میں مصروف ہو گئے تھے، آج یہ نیت کریں کہ 10 دن فضول لغویات والا موبائل اور ٹی وی اور دوسری جتنی خرافات ان 20 دنوں میں ہم سے ہوئیں، ہم اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ کے اس وقت ان سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ کم سے کم یہ 10 دن ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ امید ہے کہ سب مرد و خواتین انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ دل و جان سے ارادہ کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں جو غفلت ہوئی، جو ناقدری ہوئی مجھ سے، میں اسے جان چھڑاؤں گا، اور آج کی رات ابھی اسی لمحے سے میں انشاءاللہ بہت ایکٹیو ہو کر ان راتوں میں عبادت کروں گا اور دن میں بھی عبادت کروں گا اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، اور انشاءاللہ شب قدر کو صحیح معنوں میں حاصل کروں گا۔ اور میں بھی نیت ارادہ کرتا ہوں، آپ سب بھی نیت ارادہ کر لیں۔ اچھا، اب ہم اس شب قدر کیا چیز ہے، اس حوالے سے چند ایک باتیں۔ قرآن عظیم الشان کی مشہور سورۃ القدر آپ نے بارہا سنی ہوگی، ایک دفعہ آج ہم اس کو دوبارہ سے سن لیتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن عظیم الشان کو شب قدر میں نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ شب قدر اس آخر عشرہ میں اور پھر طاق راتوں میں، اور اس میں آج پہلی طاق رات ہے، تو یہ شب قدر ان طاق راتوں میں کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، وہ 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، آج کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اور پھر پوری امت کو، ہم سب کو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اچھا، پہلی چیز تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے اس رات میں اتارا گیا آسمان دنیا پر۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب اطہر پر نازل فرماتے رہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول سب سے پہلے شب قدر میں شروع ہوا، اور شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی، 29ویں رات بھی۔
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن آسمان دنیا پر جو لوح محفوظ سے نازل ہوا وہ بھی شب قدر کی رات میں نازل ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے جو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر جو نازل ہوا، جو اس کی ابتدا ہوئی وہ شب قدر میں ہوئی۔ تو شب قدر کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات قرآن عظیم الشان کو اللہ نے لوح محفوظ سے بھی آسمان دنیا میں اس رات میں اتارا، اور آسمان دنیا سے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو نازل کرنے کی ابتدا کی وہ بھی شب قدر میں۔ تو شب قدر کی ایک پہلی خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن اس رات میں نازل ہوا۔ اور آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ قرآن میں جب بھی وما ادراک لفظ بیان کیا گیا، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بیان کیا گیا، تو وما ادراک سے مراد یہ ہے کہ اس کا خاص ایک مطلب یہ ہے کہ یہ بہت کسی بڑی اہم خاص چیز کا تذکرہ ہونے لگا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کو سوالیہ انداز میں پھر بیان کرتے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ یہ شب قدر کیا چیز ہے، یعنی اتنی اہم چیز ہے، اتنی خاص چیز ہے کہ ہم اس کا علم آپ کو دے رہے ہیں، ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی اہم چیز ہے شب قدر۔ پھر جب سوال کرنے کے بعد خود ہی جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ خیر کے لفظ بہترین کا معنی بھی ہم اس کا کر سکیں، انگلش میں جسی بولتے ہیں نا تیسری فارم استعمال کی، تو یہ عربی گرامر کے حوالے سے تیسری فارم کے شب قدر وہ 1000 مہینوں سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، کہیں زیادہ بہترین ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ ایک بندہ لگاتار 1000 مہینے اگر وہ عبادت کرتا رہے تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس کے برابر بھی نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ یہ میرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عبادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی حد نہیں بیان فرمائی۔ تو یہ اس کا مطلب، اس سے ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ شب قدر کتنی عظیم چیز ہے اور میرے لیے کتنی ضروری ہے کہ میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے اور شب قدر میں عبادت کرنی ہے۔ اور شب قدر میں عبادت کرنا بہت زیادہ آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ کیسے آسان ہے یہ میں آخر میں بتاتا ہوں۔ اچھا آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ ہاں جی، یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کو لے کر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اس دنیا میں، اللہ کی اجازت سے اترتے ہیں، اللہ کی اجازت کے لیے سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں فرشتوں کے اترنے کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس رات جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ جو لوگ اس شب قدر کی رات میں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں فرشتے اترتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رات میں سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں۔ ہر کام اترنے کا یہی مطلب مفسرین نے بیان فرمایا ہے، ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ ایک چیز میں نے عرض کر دی کہ فرشتے آ کے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں یہاں تک کہ مصافحہ کرتے ہیں اس بندے سے جو اللہ کا فرما بردار بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ اور دوسرے نمبر پر سال بھر کے جو معاملات ہوتے ہیں، کس کو کتنی روزی دینی ہے، کس کو زندگی ملنی ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں اس رات میں۔ اب اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شب برات کے حوالے سے بھی یہی بات فرمائی جاتی ہے، تو شب برات کے حوالے سے کہ
وہاں سے لسٹیں بنتی ہیں اور آج کی رات فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ یہ بعض مفسرین، بعض علماء صلحاء اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو جب فرشتیں بن کر فرشتوں کے حوالے کی جا رہی ہوں، اگر اس رات میں اور آپ عبادت میں مشغول ہوں، اللہ کو راضی کرنے میں، گڑ گڑانے میں، استغفار میں، اللہ کا کلام پڑھنے میں، دل سے اللہ کو یاد کرنے میں مشغول ہوں گے، تو یقینی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے جو لسٹ، جو فہرست تھما دی جائے گی فرشتوں کے ہاتھ میں، اس کے اندر خیر والا معاملہ ہوگا، فضل والا معاملہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور آگے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی، سلام سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے، یہ رات سراپا سلامتی ہے، یہ شب قدر کی رات، شب قدر سراپا سلامتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سلامتی عطا فرما دیں، اس کو پھر کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ دنیاوی حوالے سے بھی سلامتی ہو سکتی ہے، یہ دینی حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، یہ صحت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، یہ رزق کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، یہ اعمال کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، یہ موت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، یہ قبر کے حوالے سے بھی یہ سلامتی ہو سکتی ہے، اور یہ سلامتی سب سے بڑھ کر قیامت والے دن حشر کے میدان کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ کون سی سلامتی ہے میرے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں یہ اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہر معاملے میں ہی انشاءاللہ سلامتی ہوگی۔ اور پھر یہ رات کب تک جاری ہوتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات جاری رہتی ہے۔ اگر کوئی بندہ آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ کو راضی کر لے، تو اس کو شب قدر کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس رات کی میں عبادت کرنا بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو مزید حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے حوالے سے بتانے کے لیے باہر تشریف لائے، آگے دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھلا دی کہ کس رات میں شب قدر تھی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ شاید کہ اسی میں بہتری ہو، اور وہ علماء فرماتے ہیں وہ نقطہ یہ ہے تاکہ ہم 10 دن پابندی سے عبادت کریں، ایک ہی دن عبادت کر کے پھر ہمارے پر غفلت کی چادر نہ چڑھ جائے، جیسے اس وقت تک ہمارے پر غفلت کی چادر چڑھی رہی تھی۔ تو آج کہ ہم آج رات 21ویں رات ہے، آج بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 23ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 25ویں کو۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ جو طاق راتیں نہیں ہم نے اس میں عبادت نہیں کرنی، نہیں، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ان دنوں میں بھی عبادت کرنی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔
یہ ایک نشانی کچھ بیان کی گئی احادیث مبارکہ میں کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو اس کی رات کی یہ نشانی ہوتی ہے، صبح کے وقت کے حالات معاملات یہ ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ احادیث میں ایسا بھی ہوا کہ بارش کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ احادیث مبارکہ میں کافی زیادہ، بخاری شریف ہی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، بہت زیادہ احادیث مبارکہ ہیں۔ تو اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے روزانہ عبادت کرنی ہے، ہمیں وہ نشانی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نظر آئے یا نہ آئے، ہم نے ہر صورت ان طاق راتوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور شب قدر کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم نے عبادت کرنی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ فرماتے ہیں وہ میرے دوست تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے، 20 تاریخ کی صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی، یا آپ نے فرمایا کہ میں خود بھول گیا، اس لیے تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے بھی یہ دیکھا خواب میں کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، کیچڑ میں، بس جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوں وہ واپس ہو جائیں۔ چنانچہ ہم واپس آ گئے۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے بادل آ گئے اور بارش اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ چھت کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ پھر نماز کی اقامت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے۔ میں نے مٹی کا اثر آپ کی پیشانی پر نمایاں دیکھا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ شب قدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں کرو۔ بہرحال بارش بھی ہو سکتی ہے، موسم خشک بھی ہو سکتا ہے، تو اتنی بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے شب قدر کو ہر صورت پانا ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے ہر صورت عبادت کرنی ہے ان طاق راتوں میں، اور اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اور اس ایک رات میں جو شب قدر کی رات نصیب ہو گئی تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ جو 10 دن کی راتیں ہیں اس میں ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اعتکاف میں بھی بیٹھ گئے ہیں تو اعتکاف میں ہم نے کیا کرنا ہے اور شب قدر میں کیا کرنا ہے؟ چند ایک اعمال سن لیں اور ان کو دل میں جگہ دیں اور ان کو پابندی سے ان 10 راتوں میں کریں، اور خصوصاً بالخصوص وہ لوگ جو اعتکاف بیٹھے ہیں وہ بھی اس چیز کو کریں کہ رات کو جتنا جاگ سکتے ہیں جاگیں۔ دن ظہر کی بعد بیان سننے کے بعد آپ لوگ آرام کر لیا کریں۔ جب آپ عصر تک آرام کریں گے تو پکی بات ہے آپ کی کافی حد تک نیند ہو چکی ہوگی، تو پھر رات جاگنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو ان 10 راتوں میں سب سے پہلا عمل استغفار ہے، جو ہم روزانہ روٹین کی تو کچھ نہ کچھ استغفار اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کے حضور دل کے ہاتھ جوڑ کر، ظاہری ہاتھ بھی اٹھا کر، پہلے اگر 2 زانوں ہو کے شروع میں بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت ادب محبت سے اللہ کے حضور استغفار کریں، کیونکہ رمضان کا مقصد بخشش ہے، تو ہماری بخشش ہونی چاہیے۔ اپنی طرف سے بھی استغفار کریں، پوری امت کی طرف سے استغفار کریں، اور پھر استغفار کے یہ الفاظ ہم یاد کر لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کتنے بہترین الفاظ ہیں، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے اور معافی کو، تحب العفو، اللہ کی ذات معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اور فاعف عنی، اللہ جب آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ الفاظ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، تو ان الفاظ کو ہمیں
یاد کر لینا چاہیے. اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور یہ الفاظ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور جو سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے. یہ بھی انشاءاللہ آپ کو گروپوں میں آ جائے گا. اس کو بھی ایک دفعہ سید الاستغفار کو بھی کریں. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ بھی 25 دفعہ پڑھ لیں. تو یہ استغفار کے جو کلمات احادیث مبارکہ میں منقول ہیں، ان کو کچھ دیر روزانہ رات کو استغفار کیا جائے. پھر کچھ دیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ادب، محبت، ذوق، شوق سے درود شریف پڑھا جائے. کچھ نہ کچھ ضرور مقدار میں پڑھا جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پھر تیسرے نمبر پر آپ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کریں. 3 اعمال ہو گئے. اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تھوڑا سا بھی مال دولت دیا تو کچھ نہ کچھ اپنے اگر باکس بنا لیں، کچھ اس میں سے صدقہ کر دیں. روزانہ رات کو 5 روپے 10 روپے جتنی توفیق ہو. اگر باکس بنانا اب مشکل ہے، اعتکاف میں بیٹھ گئے، تو اپنے والد سے، اپنے بیگ سے، پرس سے، یا اپنے گھر والوں سے منگوا کے کچھ نہ کچھ ایک جگہ پہ وہ اکٹھی کرتے رہیں صدقہ کی نیت سے. کچھ رقم نکال کے وہاں رکھ دیں ایک سائیڈ پہ، ایک جگہ پہ. آخر میں آپ اس کو کہیں بھیج دیجیے گا جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں، مدارس میں، یا کسی غریب مرد عورت کو ضرورت ہے، جہاں بھی آپ چاہیں اس کو آخر میں بھیج دیجیے گا. روزانہ آپ صدقہ کی کچھ رقم نکالیں. 4 چیزیں ہو گئیں. اور 5واں عمل، آپ لازمی تہجد پڑھیں. اور تہجد کے 2 4 6 8 رکعت، اور کوشش کریں کہ ان دفعہ کم سے کم ہم 4 رکعت پڑھیں گے، اور نہیں تو پہلی کوشش کریں گے کہ 8 رکعت نفل تہجد پڑھیں گے. تراویح تو آپ نے پڑھنی ہے، باقی چیزیں تو آپ نے کرنی ہے، نماز تو پڑھنی ہے. اگر رات کو نیند آ جاتی ہے آپ سو جائیں، لیکن صبح 2 بجے 2 سوا 2 بجے اٹھ جائیں، اور اٹھ کے اچھی سے پورے ذوق شوق کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھیں. 4 6 8 رکعت نفل جتنی پڑھیں، اور تھوڑی سی لمبے انداز میں پڑھیں. یعنی تو جتنی بڑی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، سورہ یاسین تہجد میں پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. اور رکوع اور سجدے میں زیادہ مقدار میں تسبیحات پڑھیں. اور اس دوران جو اور مسنون دعائیں جو آپ کو یاد ہیں وہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی پڑھیں، بہت اچھا ہو جائے گا. اور پھر سجدے میں گڑ گڑا کے اللہ کے حضور خوب مانگیں. جو آپ مانگ سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے والدین، اساتذہ، مشائخ، دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوسی، اور پورے مسلمانوں کے لیے جو کچھ آپ مانگ سکتے ہیں آپ مانگیں. اور پورے یقین اعتماد کے ساتھ کہ آج کی رات شب قدر ہوگی، آج کی رات تاک رات ہے، تاک رات نہیں بھی ہے تو رمضان المبارک کی عظیم رات ہے، میرے اللہ مجھے ضرور عطا کریں گے، میرے اللہ خالی نہیں لوٹاتے. تو اس انداز سے اگر ہم نے یہ مختصر، بہت زیادہ ہم کچھ نہ کر سکے، اگر یہ ہم نے کر لیا تو یقینی بات ہے کہ ہمیں شب قدر کا اجر و ثواب مل جائے گا، اور ہم شب قدر میں عبادت کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، ہمارا بھی نام آ جائے گا. ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو کہ آج شب قدر تھی یا نہیں تھی، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے، اخلاص سے لگے ہوئے ہوں گے تو یقینی بات ہے کہ اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے. ایک عمل اور یاد، کہ اگر نیند آپ کو آ جاتی ہے تو کوشش کریں باوضو سوئیں. یعنی پہلے سے واش روم وغیرہ سے فارغ ہو کے وضو کر لیا کریں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مہربانی فرمائیں گے، اور ہمارا یہ وقت یہ قیمتی بن جائے گا، اور ہمیں شب قدر، یقینی بات ہے کہ ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے گی. اچھا، بعض دوست احباب اعتکاف والے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اعتکاف میں کیا کچھ کرنا چاہیے، کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں اعتکاف والوں کے لیے بھی ہیں، اور مرد ہوں یا خواتین ہوں. اس کے علاوہ جب دن میں آپ عشراق کی نماز پڑھیں، چاش کی نماز پڑھیں، اور سنن زوال
جیسے ہی ظہر کی اذان ہو تو اس وقت 4 رکعت سنن زوال پڑھیں. سنتوں کا بہت اہتمام کریں کہ 10 دن ہم کامل سنتوں کے ساتھ یہ گزاریں گے. ہمارا کوئی بھی عمل سنت کے سے ہٹ کے نہیں ہوگا. ایک ایک چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رات سنت کے مطابق سوئیں، دن کو سونا پڑے آرام کریں، سنت کے مطابق سوئیں، اور واش روم جائیں، واش روم سے باہر آئیں، کھانا کھانا ہے، جو عمل بھی آپ نے کرنا ہے وہ سنت کے مطابق کرنا ہے. ایک اس چیز کا اہتمام کریں. اور دوسرا اس چیز کا اہتمام کریں کہ ان 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں تو مجھ سے گناہ تو دور کی بات ہے، لغویات بھی، فضولیات جس کو کہتے ہیں، وہ کام بھی مجھ سے نہیں ہوگا. میں ہر وقت ذکر میں، عبادت میں مشغول ہوں گا. اپنے آپ کو کسی نہ کسی عبادت میں مشغول رکھیں. اچھا، ایسے بیانات سننا وہ بھی عبادت ہے. یا آپ دین کا قرآن سن رہے ہیں، احادیث مبارکہ سن رہے ہیں، اس کی تشریح سن رہے ہیں، دینی علم سیکھ رہے ہیں، یہ خود ایک عبادت ہے. تو یہ بیانات بھی آپ سن سکتے ہیں. ظہر کے بعد بیان کا لنک آئے گا، عشاء کے بعد بیان کا لنک آئے گا، آپ جن کو سن سکتے ہیں ضرور سنیں. اور اگر آپ تھک جائیں تو آرام کریں. لیکن موبائل کی جو ضروری چیزیں ہیں جیسے یہ بیانات کا سننا وغیرہ، اس کے علاوہ استعمال نہ کریں. اور فیس بک، ان چیزوں سے بالکل دور ہو جائیں. ہاں، الا کہ جن کا کوئی ضروری کام ہو تو وہ ضروری کام کر سکتے ہیں. بہت سارے دوست احباب پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کے دوران کوئی ضروری بات پوچھنی ہو، جی مسئلہ پوچھنا ہو، یا اپنے گھر والوں سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، کوئی چیز منگوانی ہے، تو آپ بات کر بھی سکتے ہیں، انہیں کال بھی کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح خصوصی طور پر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ علماء مفتیان کرام سے آپ رابطے میں رہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ضرور پوچھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.